السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نماز کے دوران میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو دو لوگوں کے درمیان میں اچھا خاصا گیپ رہتا ہے، وہ مل کر کھڑے ہونے میں حرج محسوس کرتے ہیں اور اچھی خاصی صفیں جو ہے درمیان میں سے خالی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ایک صف میں 20 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اتنی گنجائش ہر دو لوگوں کے درمیان میں رہتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک مل کر کھڑے ہوتے تو 2-3 لوگ اور بھی کھڑے ہو سکتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ آگے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہے بیچ میں گیپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ملانے کی کوشش کیجئے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لوگ صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری آزادی کے ساتھ کھڑے ہو، جیسے کہ کسی میدان میں تنا کھڑے ہوئے ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، بہت تاکید فرمائی ہے اس بات کی کہ جب صف میں کھڑا ہوا جائے تو مل کر کھڑا ہوا جائے، بیچ میں گیپ نہیں رہنا چاہیے، اور اسی طرح صفیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں درجنوں حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے کنارے کی طرف آتے تھے اور وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ، اور لوگوں کے سینوں کو ٹھیک کرتے تھے اور ان کے کندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، یعنی کندھوں سے کندھا ملا کر بالکل قریب لوگوں کو کھڑا کرتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کے سینے ٹھیک کرتے تھے، یعنی کوئی اگر آگے کھڑا ہوا ہوتا تھا تو اس کو تھوڑا پیچھے کرتے تھے، کوئی پیچھے کھڑا ہوتا تھا تو اس کو آگے کرتے تھے، تاکہ بالکل ایک سیدھی لائن جو ہے وہ نظر آئے۔ اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، دیکھو صفوں میں آگے پیچھے مت ہوا کرو، اختلاف نہ کیا کرو۔ اختلاف سے مراد یہی ہے کہ آگے پیچھے نہ ہوا کرو، گیپ نہ رکھا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اختلاف نہ کیا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دل نہیں ملیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی کا دل نہیں ملتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا دوری کی طرف بھاگتا ہے، اپنے پڑوسی سے دور تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ یہ دل کے نہ ملنے کی بات ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہم جماعتوں میں شریک ہو رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، لیکن ہمارے آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں آپس میں۔ ایک مسجد میں 10 سال 15 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، لیکن دل ان کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا ہے، دل کا جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہوتا ہے، دل میں ان سے تعلق پیدا نہیں ہوتا ہے، آپس میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، آپس میں کینہ کپٹ اور بغض ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صفوں میں مل کر کھڑے نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کہ دیکھو اپنی صفیں ٹھیک رکھا کرو، درست رکھا کرو، اس لیے کہ صفوں کو درست رکھنا یہ نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ نماز کا مکمل ہونا، نماز کا مکمل ثواب ملنا وہ صفوں کے سیدھا ہونے پر موقوف ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا، اپنی صفیں جما کے رکھا کرو، ٹھیک رکھا کرو اور صفوں کو قریب بناؤ، اور وحاذوا بالاعناق، اور کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہو۔ فوالذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ انی لارى الشیطان يدخل من خلل الصف، کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ میں سے داخل ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصفوف، صفوں کو ٹھیک رکھا کرو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں سے کندھا ملا کر یا کندھوں کو برابر کر کے کھڑے ہوا کرو، وسدوا الخلل، اور جو درمیان میں گیپ ہے اس کو بھر لیا کرو، اس گیپ کو پر کر کے کھڑا ہوا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پورے چہرے کے ساتھ صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو، ٹھیک کر لو۔ بہت ساری حدیثیں، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا، دو چیزیں صفوں کو سیدھا رکھنے میں شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ جو صفوں کے بیچ میں جو خلل ہے، جو گیپ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ صفیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، اس پر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ اس میں بھی جو خاص توجہ والی چیز ہے، دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن
بعض لوگ بڑے اکڑ مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو جب آپ قریب کرنا چاہیں، ملا کے کھڑا کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے کندھوں کو نرم رکھا کرو، اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی تھوڑا سا قریب کرنا چاہ رہا ہے اپنی طرف کو یا دوسری طرف کو تمہیں تھوڑا سا کھینچ رہا ہے تو اپنے کندھے نرم رکھا کرو، اس سے انکار مت کرو۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور جو آپ کے برابر میں کھڑا ہوا ہے دونوں کے بیچ میں گیپ ہے، اب ایک نیا بندہ آتا ہے جماعت میں شریک ہونے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں گیپ ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا سرکا کے ملانا چاہتا ہے، گیپ ختم کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا سرک جائیں، اپنی جگہ بالکل جو ہے چمٹ کر جو ہے کھڑے نہ ہو جائیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو آج ہم نمازوں میں مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرنے پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم پوری آزادی کے ساتھ جیسے تنا کھڑے ہو اس طرح کھڑے ہونے چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنے پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔